تبلیغی جماعت میں جانا ضروری ہے. میں تبلیغی جماعت میں جانا چاہتا ہوں, کیا جماعت میں جانا قرآن و حدیث کی روح سے ضروری ہے یا نہیں؟ عبداللہ صاحب انڈیا سے. دیکھیں, اپنی اصلاح کرنا قرآن و حدیث کی روح سے ضروری ہے. کوئی باقاعدہ قرآن و حدیث میں تبلیغی جماعت میں جانے کا حکم دیا ایسا نہیں ہے, لیکن اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے. تو تبلیغی جماعت میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے, بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو جس کی اصلاح اس پر موقوف ہے, جس کو پتہ ہے کہ میں تبلیغ میں جاؤں گا تو میری اصلاح ہوگی, تو اس کے لیے تبلیغ میں جانا فرض ہے. اس لیے فرض ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میری اصلاح اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. دیکھو, واجب مخیر اور امر مطلق کے درمیان فرق کو سمجھو. بہت ہی باریک فرق ہے, اور اسی فرق کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کروایا ہے. واجب مخیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے. امر مطلق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے. بالکل اسی طرح واجب مخیر اللہ کا ایک ایسا حکم ہے جس میں بندوں کے پاس ملٹیپل آپشنز ہوتے ہیں. امر مطلق بھی اللہ کا ایسا ہی حکم ہے جس میں بندوں کے پاس ملٹیپل آپشنز ہوتے ہیں. لیکن جو باریک فرق ہے ان دونوں کے درمیان وہ یہ ہے کہ واجب مخیر میں جو آپشنز دیے جاتے ہیں وہ خود اللہ کی طرف سے دیے جاتے ہیں, لیکن امر مطلق میں ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے امر مطلق کو واجب مخیر کے اوپر قیاس کرنا یہ بالکل غلط ہے, اور یہ ایک بہت بڑا ٹیکنیکل فلو ہے. حامدوں و مسلیوں و مسلمہ, جیسا کہ آپ نے ابھی مفتی طارق مسعود صاحب کی کلپ سنی ہے, اسی طرح کی بات آپ نے اور بھی بہت سے لوگوں سے اور بہت سے علماء سے سنی ہوگی. یعنی جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تبلیغی جماعت میں جانا فرض ہے یا تبلیغی جماعت میں جانا واجب یا ضروری ہے, تو ایسے علماء جو تبلیغی جماعت کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں تو ان کی طرف سے فوراً یہ جواب دیا جاتا ہے کہ بتاؤ انسان کا اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے یا نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اصلاح کرنا تو ضروری ہے, تو ان کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ دیکھو تم نے جب یہ مان لیا کہ اصلاح کرنا ضروری ہے تو اصلاح اسی طریقے سے ہو سکتی ہے, اس لیے تبلیغی جماعت میں جانا ضروری ہے. اب یہ جو دلیل اور آرگیومنٹ ہے اس کو ہم ایلیمنٹری لاجک اور سیلوجزم کے ذریعے سے سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں غلط ہے. دیکھیے, سیلوجزمز کے اندر دو پریمیسز ہوتے ہیں جس کو منطقی زبان میں اگر آپ کہیں تو دو مقدمات ہوتے ہیں, اور ان مقدمات کو ملا کر ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے. یعنی پہلے اور دوسرے پریمس اور مقدمے کو سچ مان لو تو ان دونوں پریمس کو ملا کر ایک نتیجہ یعنی کنکلوژن نکالا جاتا ہے, جو ان دونوں پریمسز کے درست ہونے کی وجہ سے وہ کنکلوژن بھی درست ہوتا ہے. جیسے کہ A is equal to B, یہ فرسٹ پریمس ہوا, پہلا مقدمہ. B is equal to C, یہ سیکنڈ پریمس ہوا, دوسرا مقدمہ. اگر میں آپ کے سامنے یہ دونوں مقدمات پیش کروں, A is equal to B اور B is equal to C, تو کوئی بھی عقل مند آدمی ان دونوں مقدمات کو ملا کر, دونوں پریمسز کو ملا کر کنکلوژن اور ایک نتیجہ نکالے گا, اور وہ نتیجہ کیا ہوگا؟ A is equal to C. جب A is equal to B ثابت ہو گیا اور B is equal to C ثابت ہو گیا تو A is equal to C خود بخود ثابت ہو گیا. یہ تو ایک ایبسٹریکٹ ایگزامپل تھا. اب اس کی ایک حصی مثال بھی لے لیجئے. مثال کے طور پر all men are mortal, یہ فرسٹ پریمس ہوا, یعنی ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. Aristotle is a man, یہ سیکنڈ پریمس ہوا. Aristotle یہ ارسطو کو انگریزی میں Aristotle کہا جاتا ہے. تو اب یہ دو مقدمات جب میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ all men are mortal فرسٹ پریمس, Aristotle is a man سیکنڈ پریمس, تو ان دونوں پریمسز, دونوں مقدمات کو ملا کر نتیجہ خود بخود یہ نکلے گا کہ Aristotle is mortal, کہ Aristotle کو بھی موت آنے والی ہے. اب دو مقدمات کو ملا کر جو نتیجہ آتا ہے نا, اس نتیجے کے صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلا اور دوسرا مقدمہ, فرسٹ پریمس اور سیکنڈ پریمس, یہ دونوں صحیح اور درست ہو. اگر ان دونوں میں سے ایک صحیح ہوگا اور دوسرا غلط ہوگا تو پھر آپ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے, یا دونوں غلط ہوں گے تو بھی آپ یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے. مثلا کوئی یہ کہے A is equal to B, B is equal to D, therefore A is equal to C. اب آپ فوراً اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ کا پہلا پریمس اور آپ کا دوسرا پریمس, ان دونوں کو ملا کر یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ A is equal to C, کیونکہ پہلے پریمس کے اندر تو یہ بتایا گیا کہ A is equal to B اور دوسرے پریمس کے اندر یہ بتایا گیا کہ B is equal to D, تو ان دونوں کو ملا کر یہ ثابت ہو ہی نہیں سکتا کہ A is equal to C. بالکل اسی طرح جتنے بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا اپنی اصلاح کرنا یہ فرض ہے, فرسٹ پریمس, اور اصلاح اسی طریقے سے ہو سکتی ہے, سیکنڈ پریمس, دو مقدمے بن گئے. اب ان دونوں پریمسز کو ملا کر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ تمہارا تبلیغی جماعت میں جانا فرض ہے. پھر بعض لوگ اس طرح کا آرگیومنٹ بھی دیتے ہیں کہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب, ہر وہ چیز جس کے بغیر کوئی واجب کام پورا نہیں ہو سکتا وہ کام بھی واجب بن جاتا ہے. مثال کے طور پر نماز کا وقت ہو گیا تو وضو کرنا واجب ہے, لیکن پانی کنویں کے اندر ہے اور وضو کا فریضہ ادا ہو نہیں سکتا جب تک کہ کنویں سے آپ ڈول کھینچ کر پانی باہر نہ نکالے. تو ایسے شخص کے لیے کنویں سے ڈول کھینچ کر پانی باہر
نکالنا یہ واجب ہو جائے گا، کیونکہ وضو جو کہ واجب تھا وہ اس کنویں سے ڈول کھینچے بغیر ہو نہیں سکتا تھا، کہ واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے، یہ فرسٹ پریمس ہوا۔ پھر اس کے ساتھ میں سیکنڈ پریمس اور دوسرا مقدمہ یہ جوڑتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے طریقے کے بغیر ایک واجب کام یعنی تبلیغ کا کام یہ ادا نہیں ہو سکتا، سیکنڈ پریمس۔ تو اب ان دونوں پریمس کو جوڑ کر نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کی جو مروجہ ترتیب ہے اس کے مطابق کام کرنا بھی واجب ہے۔ یہاں پر بھی ہمارا وہی جواب ہے کہ آپ کا پہلا مقدمہ، پہلا اصول جو آپ نے پیش کیا، ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، کہ واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے، اس اصول کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ہمیں اس اصول سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن جو دوسرا پریمس آپ نے اس کے ساتھ میں جوڑا اور یہ کہا کہ تبلیغ کا فریضہ اسی طریقے کے ذریعے سے ادا ہوگا اور قلم سے، رسائل سے، اخبار سے تبلیغ کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا، اس دوسرے مقدمے کو ہم غلط مانتے ہیں اور یہ قرآن اور سنت کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے ان دونوں مقدمات کو ملا کر جو نتیجہ آپ نکالنا چاہ رہے ہیں نا، وہ نتیجہ آپ کا غلط ہے۔ اب اسی سے ملتی جلتی بات ایک بڑے مفتی صاحب نے بھی اپنی تحریر میں لکھی، انہوں نے بھی اپنی ایک تحریر میں اسی طرح کی ملتی جلتی بات لکھی اور تبلیغی جماعت کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ پہلے تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ درست عقائد، اچھے اخلاق اور اعمال صالحہ ان کو حاصل کرنا فرض ہے، اور جتنا ہو سکے حسب استطاعت اس کی تبلیغ کرنا بھی لوگوں پر لازم ہے۔ پھر آگے مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے اور تبلیغ کرنے کے لیے کوئی معین اور مشخص صورت علی الاطلاق لازم نہیں ہے کہ ہر آدمی کو اسی طریقے کا مکلف بنا دیا جائے۔ پھر آگے جا کر مفتی صاحب یہ لکھتے ہیں لیکن اگر کسی جماعت کے لیے اسباب خاصہ کی بنا پر یعنی کچھ وجوہات کی وجہ سے دوسرے آپشنز اور دوسرے راستے ختم ہو جائیں، یعنی جو تبلیغ اور اصلاح کا جو فریضہ ہے اس کو ادا کرنے کے لیے جو دوسرے راستے اور دوسرے آپشنز ہیں وہ ختم ہو جائے یا وہ طریقے مسدود ہو جائیں یا متعذر ہو جائیں اور صرف ایک ہی طریقہ بچ جائے تو وہی طریقہ واجب ہو جائے گا، یعنی اسی ایک طریقے سے سب کو کام کرنا ضروری ہو جائے گا۔ پھر مفتی صاحب نے تبلیغ کو قیاس کیا واجب مخیر کے اوپر، تبلیغ ایک امر مطلق تھا اس کو واجب مخیر پر قیاس کر دیا اور کہا کہ دیکھو واجب کی ایک قسم واجب مخیر ہوتی ہے، یعنی اس میں آپشنز دیے جاتے ہیں، تو اگر اس کے سارے آپشنز ختم ہو جائے صرف ایک آپشن بچے تو اسی ایک مخیر اور اسی ایک آپشن پر عمل کرنا واجب ہو جائے گا۔ پھر اس کی آگے مثال بھی دی کہ اگر کوئی شخص قسم کھا کر توڑ دے تو قسم توڑنے کا کفارہ قرآن میں یہ ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، قسم توڑنے کا کفارہ یہ واجب ہے۔ اب اس واجب کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 آپشنز دیے ہیں، یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، پہلا آپشن، دوسرا آپشن یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دو، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ کسی غلام کو آزاد کر دو۔ تو اگر ان 3 آپشن میں سے 2 مفقود ہو جائیں یعنی اب وہ پاسبل ہی نہ رہیں اور صرف ایک آپشن بچ جائے تو وہی ایک آپشن لازم اور واجب ہو جائے گا۔ دوسری مثال مفتی صاحب نے اضحیہ کی دی کہ عید الاضحیٰ کی قربانی کرنا واجب ہے، لیکن اس میں شریعت نے ہمیں آپشن دیے ہیں، اونٹ کی بھی کر سکتے ہیں، گائے کی بھی کر سکتے ہیں یا بکرے کی بھی کر سکتے ہیں۔ اب ان 3 آپشن میں سے اگر 2 آپشن ختم ہو جائیں یعنی ان کی قربانی کرنا پاسبل ہی نہ ہو تو جو آپشن بچے گا وہی آپشن واجب اور لازم ہو جائے گا۔ سے محترم مفتی صاحب یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اپنی اصلاح کرنا جو فرض تھا اور لوگوں میں تبلیغ کرنا جو ایک فرض تھا، ان دونوں فریضوں کی ادائیگی کے لیے جو طریقے تھے اب وہ نہ رہے، اس وجہ سے تبلیغی جماعت میں لگ کر ہی ان دونوں فریضوں کی ادائیگی ہو سکتی ہے، یعنی گویا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ تبلیغی جماعت میں جانا بھی لازم اور فرض ہو گیا۔ یہاں تک تو مفتی صاحب کی بات تھی، اب ہمارا جواب سمجھیے، اور جواب سمجھنے سے پہلے اصول فقہ کی کچھ اصطلاحات کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ آگے کی بات اچھے سے سمجھ میں آئے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر جو احکامات اتارے ہیں ان میں سے ایک حکم ہے واجب۔ آسان لفظوں میں واجب اس حکم کو کہتے ہیں جس کا پورا کرنا انسان کے اوپر ضروری ہے اور نہ کرنے کے اوپر آخرت میں پکڑ ہوگی، یہ واجب کی عام فہم تعریف ہے۔ اب یہ جو حکم ہے نا واجب، اس کی مختلف قسمیں ہیں، یہ الگ الگ قسم کا ہوتا ہے، ساری قسمیں یہاں پر بتانا مقصود نہیں ہے لیکن 2-3 قسموں کو سمجھ لو۔ ایک ہوتا ہے واجب معین اور ایک ہوتا ہے واجب مخیر۔ پہلے سمجھیے واجب معین کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آئے اور اس حکم کو بعینہ ہی کرنا واجب ہو، اس میں بندوں کو آپشنز یا اختیارات نہ دیے جائیں تو اس کو واجب معین کہتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کا حکم آیا ہے تو نماز ہی پڑھنا پڑے گا، اس میں دوسرا آپشن آپ تلاش نہیں کر سکتے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نماز کے بدلے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر لوں گا، وہ میری نماز کی طرف سے بدل ہو جائے، کوئی اس طرح نہیں کر سکتا۔ جو چیز کا حکم ہے وہی چیز کرنا پڑے گا، اس کو کہتے
कहते हैं वाजिब मुअय्यन। दूसरी किस्म वाजिब की है वाजिब मुखय्यर। अल्लाह ताला की तरफ से बंदों को कोई हुक्म आया और उस हुक्म को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने खुद ऑप्शन भी अपनी तरफ से दे दी, इख्तियारात भी बंदों को दे दिए, तो ऐसे वाजिब को वाजिब मुखय्यर कहते हैं। यानी उस हुक्म को पूरा करना तो वाजिब है, लेकिन उसमें 2-3 ऑप्शन शरीयत की तरफ से मिल जाते हैं। हम वही मिसाल दे देते हैं जो मुफ्ती साहब ने मिसाल दी, कसम को तोड़ने का कफ्फारा। अगर कोई आदमी कसम को तोड़ दे तो उसका कफ्फारा अदा करना उस पर वाजिब है, ये शरीयत का हुक्म है। लेकिन इस वाजिब को अदा करने के लिए शरीयत ने 3 ऑप्शंस दे दिए। फकफ्फारतुहु इतआमु 10 मसाकीन मिन औसति मा तुतइमून अहलीकुम, पहला ऑप्शन कि आप 10 मिस्कीनों को खाना खिला दें। औ किस्वतुहुम, दूसरा ऑप्शन कि आप 10 मिस्कीनों को कपड़े पहना दें। तीसरा ऑप्शन औ तहरीरु रक़बा, कि आप किसी गुलाम को आजाद कर दें। अब इन तीनों में से कोई भी काम बंदा कर लेगा तो उसके कसम का कफ्फारा अदा हो जाएगा। इसको कहते हैं वाजिब मुखय्यर। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आगे की बात आपको अच्छे से समझ में आए। अब आप इसमें गौर करो कि वाजिब मुअय्यन और वाजिब मुखय्यर, वाजिब तो दोनों ही हैं, लेकिन एक का हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा आया है कि जो हुक्म है उसी को पूरा करना है, और दूसरे का हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा आया है कि उसमें बंदे को इख्तियारात दिए गए हैं। अब एक तीसरी चीज समझो, इस तीसरी चीज को कहते हैं अम्र मुतलक, यानी अल्लाह ताला का ऐसा हुक्म जो मुतलक हो, उसमें कंडीशंस न लगी हुई हो। उसूलीजीन ने यह कायदा बनाया है कि अल मुतलक यजरी अला इतलाकी, कि मुतलक अपने इतलाक ही पर जारी रहता है। तो अब ये जो अम्र मुतलक है, इसका क्या मतलब? इसमें यह होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से बंदे को किसी काम का हुक्म दिया जाता है कि ये काम तुम्हें करना है, लेकिन वो काम कैसे करना है ये बात न कुरान में होती है और न अहादीस में होती है। अब इसका मतलब ये होता है कि असल अल्लाह ताला को जो मतलूब है वो ये है कि आदमी इस काम को पूरा करे, तरीका चाहे जो भी हो, काम पूरा होना ये जरूरी है, तरीका इंपॉर्टेंट नहीं है। एक इसकी मिसाल ले लीजिए, जैसे नापाक आदमी के बारे में शरीयत ने ये हुक्म दिया, व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, अगर तुम नापाक हो तो तुम पाकी हासिल करो। इससे हमें पता चलता है कि पाकी हासिल करने का तरीका है पानी से गुस्ल करना। अब शरीयत ने नापाक आदमी के बारे में ये 2 हुक्म दिए कि नापाक है तो गुस्ल करो, और इससे पता चलता है कि गुस्ल पानी से किया जाएगा। अब इसके आगे शरीयत खामोश है, यानी शरीयत ये नहीं कहती कि आपको नल के पानी से नहाना पड़ेगा, या आपको तालाब के पानी से नहाना पड़ेगा, या आपको बारिश के पानी से नहाना पड़ेगा तो आप पाक होगे, या आपको समंदर में 3 मरतबा डुबकी लगाना पड़ेगा तो आप पाक होगे। शरीयत इससे बिल्कुल खामोश है, आपकी मर्जी है। शरीयत का हुक्म है गुस्ल करके पाकी हासिल करना। पानी चाहे आप कुएं से डोल खींच कर निकालो, चाहे आप समंदर में डुबकी लगा लो, चाहे आप शावर लगा कर नहा लो, या किसी और तरीके से नहा लो। ये शरीयत ने गुस्ल का हुक्म दिया, पानी के इस्तेमाल का हुक्म दिया, लेकिन पानी कौन सा होना चाहिए ये शरीयत ने तय नहीं किया, ये बंदों की आसानी के ऊपर छोड़ दिया। देखो, वाजिब मुखय्यर और अम्र मुतलक के दरमियान फर्क को समझो, बहुत ही बारीक फर्क है, और इसी फर्क को समझाने के लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करवाया है। वाजिब मुखय्यर भी अल्लाह ताला की तरफ से एक हुक्म है जिसको पूरा करना जरूरी है, अम्र मुतलक भी अल्लाह ताला की तरफ से एक हुक्म है जिसको पूरा करना जरूरी है। बिल्कुल इसी तरह वाजिब मुखय्यर अल्लाह का एक ऐसा हुक्म है जिसमें बंदों के पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। अम्र मुतलक भी अल्लाह का ऐसा ही हुक्म है जिसमें बंदों के पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जो बारीक फर्क है इन दोनों के दरमियान वो ये है कि वाजिब मुखय्यर में जो ऑप्शंस दिए जाते हैं वो खुद अल्लाह की तरफ से दिए जाते हैं, कि कसम तोड़ने के कफ्फारे में जो 3 ऑप्शंस मिले हैं वो अल्लाह ही ने दिए हैं। इसी वजह से उन 3 ऑप्शंस में से अगर किसी 2 के ऊपर अमल करना इम्पॉसिबल हो जाए तो तीसरा खुद ब खुद वाजिब हो जाएगा। यही मिसाल कुर्बानी की है कि उसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो खुद शरीयत की तरफ से दिए गए हैं। अगर उनमें से सारे ऑप्शंस खत्म हो जाए, सिर्फ एक बचे और उस एक ही जानवर की कुर्बानी करना पॉसिबल रह जाए तो उसी जानवर की कुर्बानी मुतय्यन तौर पर वाजिब हो जाएगी। लेकिन अम्र मुतलक में ऐसा नहीं होता। अम्र मुतलक भी अल्लाह का ऐसा हुक्म होता है जिसमें बंदों के पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, लेकिन ये मल्टीपल ऑप्शंस अल्लाह ताला की तरफ से तय नहीं किए गए। अल्लाह ताला ने ऑप्शंस बंदों को नहीं दिए कि देखो मैं तुम्हें तबलीग का हुक्म दे रहा हूं तो तबलीग तुम एक्स तरीके से कर सकते हो, या वाई तरीके से कर सकते हो, या जेड तरीके से कर सकते हो। इस तरह के कोई ऑप्शंस अल्लाह ताला ने बंदों को नहीं दिए। जबकि वाजिब मुखय्यर के अंदर जो मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं वो खुद अल्लाह की तरफ से मिलते हैं। तो इसलिए अम्र मुतलक को वाजिब मुखय्यर के ऊपर कयास करना ये बिल्कुल गलत है, और ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल फ्लॉ है। और वजह उसकी ये है कि तबलीग वाजिब मुखय्यर नहीं है, उसके ऑप्शंस अल्लाह ताला की तरफ से नहीं दिए गए। आप इसको समझो। जब ये 3 चीजें अच्छे से जहन में बैठ गई है तो अब आगे चलते हैं, और आगे की बात को बड़ा ध्यान से समझना। देखो, तबलीगी जमात वाले जो भी काम करते हैं ना, चाहे वो अंदरून हो या बैरून की जमात हो, या उलमा का साल लगाना हो, या रोजाना के 2.5 घंटे, साल का चिल्ला, 4 माह, महीने के 3 दिन, मकामी 5 काम, मशवरा वगैरह, इन सारे कामों को अगर
اگر سمیٹا جائے اور ان کا مقصد تلاش کیا جائے تو دو مقصد سامنے نکل کر آتے ہیں. نمبر 1 اپنے ایمان اور اعمال کو درست کرنا یعنی اپنی اصلاح کرنا خود کی. اینڈ نمبر 2 پوری امت کے ایمان اور اعمال کی فکر کرنا یعنی یہ دین کی باتیں ان تک پہنچانا یعنی کہ تبلیغ کرنا. گویا کہ دو چیزیں ہو گئی. نمبر 1 اصلاح, نمبر 2 تبلیغ. اصلاح اور تبلیغ. اب ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ جو کام ہے اصلاح اور تبلیغ کہ شریعت نے جب بندوں کو یہ دونوں حکم دیے کہ اپنی اصلاح کرو اور لوگوں میں تبلیغ کرو تو ان حکموں کو دیتے وقت شریعت نے اس کو واجب معین بنا کر دیا یا واجب مخیر بنا کر دیا یا امر مطلق رکھا. ابھی 3 اصطلاحات پڑھی تھی نا. تو آپ جب قرآن اور حدیث میں غور کریں گے یا علماء سے پوچھیں گے تو سارے علماء آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ دونوں ہی حکم جب اللہ نے دیے اصلاح کا بھی اور تبلیغ کا بھی, ان دونوں ہی حکموں کو اللہ تعالیٰ نے واجب مخیر بنا کر نہیں دیا بلکہ امر مطلق بنا کر دیا. اصلاح کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر فرما رہے ہیں قد افلح من تزکا, اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اور بھی بہت سی نصوص ہے. تو ان نصوص سے ہمیں یہ حکم تو ملتا ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے لیکن اصلاح کا کوئی طریقہ شریعت نے فکس نہیں کیا. اب آئیے تبلیغ کی طرف. تبلیغ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم نازل کیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, کہ رسول جو کچھ تمہیں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا جا رہا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیہ, کہ میری طرف سے لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو قرآن کی آیتوں سے اور احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ بھی امر مطلق ہے. یعنی شریعت نے ہمیں یہ حکم تو دیا کہ تبلیغ کرنا ہے لیکن اس کا طریقہ کیا ہو اس سلسلے میں شریعت خاموش ہے. آپ جس طریقے سے چاہیں تبلیغ کر سکتے ہیں اور چاہے جو طریقہ آپ اختیار کر لیں انشاءاللہ آپ کی تبلیغ کا فریضہ اس سے ادا ہو جائے گا. بالکل اسی طرح اپنی اصلاح کرنا یہ بھی آپ جس طریقے سے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو تبلیغی جماعت میں جا کر اصلاح کریں, آپ چاہیں تو مدارس میں علماء سے اصلاح کروا لیں, اور آپ چاہیں تو خانقاہوں میں اصلاح کریں, یا ان تینوں ہی قسموں سے ہٹ کر آپ کوئی چوتھی قسم سے اپنی اصلاح کروانا چاہیں تو آپ کروا سکتے ہیں. اصل مقصود اصلاح کروانا ہے, طریقہ مقصود نہیں ہے. اب جو کلپ کے شروع میں جو ہم نے بات رکھی تھی, ایک مفتی صاحب کی تحریر بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ مفتی صاحب نے اس میں لکھا ہے کہ اصلاح کرنا اور تبلیغ کرنا یہ لازم اور فرض ہے, اور اگر کسی جماعت کے لیے کچھ اسباب خاصہ کی وجہ سے یعنی کچھ وجوہات کی وجہ سے اصلاح اور تبلیغ کے سارے طرق متعذر ہو جائیں یا قابل عمل نہ رہیں اور ایک ہی طریقہ اصلاح اور تبلیغ کا بچ جائے تو وہی ایک طریقہ فرض اور واجب ہو جائے گا. یعنی تبلیغی جماعت کے ذریعے سے اپنی اصلاح کروانا اور تبلیغی جماعت کے ذریعے سے لوگوں کو دین پہنچانا یہی طریقہ فرض اور واجب ہو گیا. اب بات کو ذرا دھیان سے سمجھنا, یہاں پر بات چل رہی ہے اصلاح کی اور تبلیغ کی. اصلاح اور تبلیغ یہ دونوں حکم میں نے ثابت کر دیا کہ یہ دونوں امر مطلق ہے, یہ واجب مخیر نہیں ہے. لیکن محترم مفتی صاحب بات امر مطلق کی کر رہے ہیں اور مثال دے رہے ہیں واجب مخیر کی کہ اگر کوئی قسم توڑ دے تو شریعت کی طرف سے اس پر واجب ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے, اور شریعت نے کفارے کے 3 آپشنز رکھے ہیں. تو اگر 3 میں سے 2 آپشنز ختم ہو جائیں, مفقود ہو جائیں, اس پر عمل نہ کیا جا سکتا ہو تو جو ایک آپشن بچے گا وہی واجب ٹھہرے گا. بات چل رہی ہے امر مطلق کی. تبلیغ امر مطلق ہے, اصلاح امر مطلق ہے, لیکن قیاس کیا جا رہا ہے واجب مخیر کے اوپر. پھر عید الاضحیٰ کی مثال دی, وہ بھی واجب مخیر ہے کہ بکرا گائے اونٹ میں سے اگر 2 چیزیں مفقود ہو جائے اور ایک ہی چیز بچ جائے, بکرا ہی مثال کے طور پر بچ جائے تو بکرے ہی کی قربانی واجب ہو جائے گی. یعنی مفتی صاحب نے امر مطلق کو واجب مخیر پر قیاس کر دیا جو کہ قیاس مع الفارق ہے اور فالس انالوجی اور فالس ایکویویلنس ہے. ہم یہی کہیں گے کہ تبلیغ اور اصلاح یہ تو امر مطلق ہے, اور امر مطلق اور واجب مخیر میں بڑا فرق ہے. واجب مخیر وہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کے حکم کو واجب قرار دیا جاتا ہے اور اس میں جو آپشنز دیے جاتے ہیں وہ بھی خود شریعت کی طرف سے دیے جاتے ہیں. اس پوائنٹ کو آپ ذرا دھیان سے سمجھیے. واجب مخیر کے اندر واجب حکم کے جو آپشنز ہوتے ہیں وہ آپشنز بھی شریعت ہی کی طرف سے دیے جاتے ہیں, انسان اس کو طے نہیں کرتا. لیکن امر مطلق کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے وہ بالکل مطلق ہوتا ہے کہ جس طرح چاہو کرو. اس میں آپشنز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فکس نہیں کیا گیا کہ دیکھو یہ طریقہ ہے اس طریقے سے تبلیغ کرنا یا وہ طریقہ ہے اس طریقے سے تبلیغ کرنا. تو تبلیغ اور اصلاح یہ امر مطلق ہے, شریعت نے اس میں لوگوں کو آزاد رکھا ہے. جس طرح چاہو آپ تبلیغ کرو, جس طرح چاہو آپ لوگوں کی اصلاح کرو اور اپنی خود کی اصلاح کرو. اور آپ جو یہ کہہ رہے ہو نا کہ اصلاح اور تبلیغ کے بہت سے راستے تھے, ان میں سے سارے راستے متعذر ہو گئے, قابل عمل نہیں رہے, اب صرف ایک ہی راستہ بچا ہے اس لیے یہ راستہ واجب ہو گیا, دوسرے آپشن سارے ختم ہو گئے. آپ کا یہ جملہ ہی یہ پری سپوز کر رہا ہے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اپنی طرف سے تبلیغ اور اصلاح کے کچھ آپشنز دیے تھے جن میں سے باقی سارے ختم ہو گئے اور ایک ہی آپشن بچا ہے. آپشنز کا ختم ہونا اٹ پری سپوزز دیٹ
options were also given by Allah subhanahu wa ta'ala. یعنی آپ کا یہ کہنا کہ دیگر سارے راستے متعذر ہو گئے، باقی سارے آپشنز ختم ہو گئے، یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ اللہ نے پہلے سے اصلاح اور تبلیغ کے کچھ آپشنز دیے ہوئے تھے. جس طرح قسم کو توڑنے کے کفارے میں 3 آپشنز دیے تھے، اس طرح تبلیغ کے بھی کچھ آپشنز دیے ہوئے تھے. ایسا ہرگز نہیں ہے. شریعت نے اصلاح اور تبلیغ دونوں کو مطلق رکھا ہے. آپ جس طریقے سے چاہیں اصلاح اور تبلیغ کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ابھی تک 1400 سال تک اس کے طریقے بدلتے رہے ہیں، اور آج سے لے کر قیامت تک اس کے طریقے بدلتے رہیں گے. کسی آدمی کو حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں جس طریقے سے تبلیغ کر رہا ہوں نا، تبلیغ کا فریضہ اسی طریقے سے ادا ہوگا. یہ بدعت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس لیے یہ قیاس مع الفارق ہے اور فالس انالوجی ہے. تبلیغ اور اصلاح یہ امر مطلق ہے، اور قسم توڑنے کا جو کفارہ ہے وہ واجب مخیر ہے. مطلق کو واجب مخیر پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. بھائی واجب مخیر میں تو قید یعنی جو آپشنز دیے جاتے ہیں وہ تو شریعت کی طرف سے خود مطلوب ہوتے ہیں. بغیر اس قید اور آپشن کے واجب مخیر کا وجود ہی نہیں ہو سکتا. اور واجب مخیر میں جو بظاہر اطلاق نظر آتا ہے نا، وہ بھی مطلق کی طرح لگتا ہے، تو وہ اطلاق وقت میں ہوتا ہے. علامہ بدر الدین زرکشی جن کی وفات 794 ہجری میں ہوئی، وہ اپنی مشہور کتاب البحر المحیط فی اصول الفقہ میں لکھتے ہیں کہ واجب مخیر کہتے ہی اس کو ہیں کہ چند محصور یعنی متعین چیزوں میں کسی ایک مبہم چیز کو واجب کر دینا، جیسے کہ کفارہ ہوتا ہے. اب ذرا دھیان سے سمجھو، کفارہ جو ہے یہ ایک جنس ہے جسے انگلش میں جینس کہتے ہیں. اور کفارہ ادا کرنے کی جو تینوں آپشنز ہیں، کفارہ بھی اطعام الطعام یعنی مسکینوں کو کھانا کھلا کر کفارہ ادا کرنا، کفارہ بھی کسوتیہ یعنی مسکینوں کو کپڑا پہنا کر کفارہ ادا کرنا، اور کفارہ بھی تحریر رقبہ یعنی غلام کو آزاد کر کے کفارہ ادا کرنا. یہ تینوں آپشنز اس جنس اور اس جینس کے فصول یعنی ڈفرینشیا ہے. یعنی کفارہ ایک جنس ہوا اور یہ تینوں آپشنز اس کی فصول ہیں. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جنس کا وجود بغیر فصل کے ممکن ہی نہیں ہے. لاجیکلی سپیکنگ جب بھی جنس خارج میں پایا جائے گا تو اس کی فصل ہی کے ساتھ پایا جائے گا. بغیر فصل کے جنس موجود ہی نہیں ہو سکتا. جنس اپنی فصل سے منفک نہیں ہو سکتا. A genus simply cannot exist without its differentia. اسی لیے جب بھی کوئی قسم کو توڑنے والا کفارے کو ادا کرے گا، تب اللہ تعالیٰ کے دیے گئے ان 3 آپشنز میں سے کسی ایک آپشن کے ذریعے ہی ادا کرے گا. اور جس آپشن اور جس قید کو بھی وہ چنے گا، وہ آپشن بعینہ ہی واجب اور مامور بھی بن جائے گا. لیکن امر مطلق کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، چونکہ مطلق کا بھی وجود خارج میں بغیر اپنے کسی فرد کے محال ہے، امپاسبل ہے. علامہ سعد الدین تفتزانی نے شرح عقائد میں لکھا ہے، لا وجود للمطلق الا فی ضمن الجزئی، کہ مطلق جب پایا جائے گا اپنی جزئی کے ضمن ہی میں پایا جائے گا. اسی جامعیت کی وجہ سے کہ مطلق بغیر اپنی جزئی کے خارج میں موجود نہیں ہوتا، جیسا کہ جنس بغیر اپنی فصل کے خارج میں موجود نہیں ہوتی، اسی لیے واجب مخیر اور امر مطلق میں ایک کنفیوژن سا نظر آتا ہے. اول وہلے میں دونوں ایک ہی جیسے لگتے ہیں، حالانکہ دونوں کے درمیان میں فرق واضح ہے. اب جیسے کہ تبلیغ جو کہ امر مطلق ہے، واجب مخیر نہیں، امر مطلق ہے، اس میں جو قیودات لوگ لگاتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے تبلیغ کرتے ہیں، تو یہ قیود تبلیغ کے لیے فصل نہیں ہے. جیسے کہ کفارے کے لیے اس کے 3 آپشنز اس کی فصلیں تھی، تو تبلیغ کے اندر ایسا نہیں ہے. تبلیغ جو کہ امر مطلق ہے، اس کو جس طریقے سے بھی ادا کیا جائے گا، جو بھی طریقہ اپنایا جائے گا، وہ طریقہ اس تبلیغ کی فصل نہیں ہے کہ لولاہ لم تنع، کہ اگر اس طریقے سے تبلیغ نہ کرو تو تبلیغ کا وجود ہی نہیں ہوگا. بلکہ جس طریقے سے بھی تبلیغ کی جائے گی، یہ سارے الگ الگ طریقے یہ امور منظمہ ہیں، بعد میں اس کے ساتھ میں لاحق ہوئے ہیں. یعنی ان کے بغیر بھی تبلیغ کا وجود ہو سکتا ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ مطلق کا وجود بغیر اپنے کسی فرد کے امپاسبل ہے، محال ہے. اور مطلق جب بھی پایا جائے گا، تبلیغ جب بھی پائی جائے گی، وہ کسی نہ کسی وصف اور کسی نہ کسی قید کے ساتھ موصوف اور مقید ہو کر پائی جائے گی. ہم اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن جو بھی وصف ہو اور جو بھی قید ہو، جو بھی طریقہ تبلیغ کا ہو، اس کی حیثیت امر منظم سے زیادہ نہیں ہے. ہاں پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ امر منظم یعنی جس طریقے سے تبلیغ کی جا رہی ہے، وہ طریقہ اپنی اصل کے اعتبار سے مباح ہے یا مکروہ ہے. اگر وہ مکروہ ہوگا، چاہے لعینہ ہی ہو یا لغیرہ ہی ہو، تو اس کا کرنا ناجائز ہو جائے گا. اور اگر وہ مباح ہوگا تو جب تک وہ اپنی حد پر باقی رہے گا اور اس میں کوئی قبح اور مفسدہ نہیں ہوگا، تب تک اس مباح کو کرنا جائز ہوگا. اور اگر وہ مباح اپنی حد سے خارج ہو جائے یا لوگ ہی اس مباح کو اپنی حد سے آگے بڑھا کر اس کو واجب یا فرض بنا دیں، تو اب وہ مباح ناجائز ہو جائے گا. اگر آپ کو مزید مطلق اور مقید کی اصطلاحات کو سمجھنا ہے اور اس کو کنسیپچولائز کرنا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. پوری بحث کا خلاصہ یہ ہوا
کہ جو لوگ امر مطلق کو واجب مخیر پر قیاس کرتے ہیں یہ قیاس بالکل غلط ہے، قیاس مع الفارق ہے اور فالس انالوجی ہے۔ تو کہاں واجب مخیر اور کہاں امر مطلق؟ یہ حال ان تبلیغی علماء کا ہے جن کو کچھ معتدل مزاج سمجھا جاتا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے مولانا سعد صاحب کی بدعت کی سنگینی کا، یعنی اوپر جو ہم نے ابھی تک تبلیغی علماء کی بات رکھی وہ تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ تبلیغ جو ہے واجب مخیر ہے، امر مطلق کو واجب مخیر پر قیاس کر رہے تھے، اور اس کے بعد یہ کہہ رہے تھے کہ دوسرے سارے آپشنز ختم ہو گئے، اس وجہ سے اسی طریقے سے کام کرنا ضروری ہے۔ وہ تو فقط یہ کہہ رہے تھے، لیکن مولانا سعد صاحب کی بدعت ان سے 10 قدم آگے ہے۔ مولانا سعد صاحب نے سوچا کہ کہاں امر مطلق کو واجب مخیر بنائیں گے اور واجب مخیر بنا کر پھر اس کے جو قیودات ہیں ان کو ثابت کریں گے کہ یہ سبب متعذر ہو گئے تو اس لیے ایک طریقہ فکس ہے۔ مولانا سعد صاحب نے تو ڈائریکٹ امر مطلق کو اٹھا کر واجب معین بنا دیا، واجب مخیر کو چھوڑو، ڈائریکٹ واجب معین، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے اور جس طرح حکم شریعت کے اندر ہے اسی طرح پڑھنا پڑے گا۔ بالکل اسی طرح مولانا سعد صاحب کہتے ہیں کہ تبلیغ کا بھی ایک طریقہ شریعت سے ثابت ہے، اسی طریقے سے تبلیغ کرنا پڑے گا، امر مطلق نہیں ہے، واجب معین ثابت کر رہے ہیں اس کو، اور اس طریقے سے اگر آپ نے تبلیغ نہیں کی تو آپ کا تبلیغ کا فریضہ ادا ہی نہیں ہوگا۔ آپ خود مولانا کی کلپ سنیے۔ قرآن نے صاف اعلان کیا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، جو اللہ کے دین کے پیغام کو لوگوں تک خود پہنچاتے ہیں۔ یہ بالکل میں قرآن کی آیت کا صاف ترجمہ کر رہا ہوں کہ دوسروں تک بذات خود دین کی دعوت پہنچائے بغیر، میں اللہ کی قسم کھا کر آپ سے کہتا ہوں کہ مسلمان دین پر باقی نہیں رہ سکتے۔ قرآن نے شرط لگا دی ہے۔ مولانا سعد صاحب اپنے بیانات کے اندر بار بار یہ باتیں کہتے رہتے ہیں۔ نمبر 1، خود جائے بغیر تبلیغ کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا، قلم سے، اخبار سے، رسائل سے، کسی سے تبلیغ کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ یعنی سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو جو خط لکھا تھا نا، جس کا ذکر سورہ نمل 19ویں پارے میں ہے، اس سے بھی گویا تبلیغ کا فریضہ ادا ہی نہیں ہوا سلیمان علیہ السلام کا، العیاذ باللہ۔ نمبر 2، ایک اجتماع میں مولانا سعد صاحب نے یہ کہا کہ جماعت میں نہ جانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر ابھی 2-3 دن پہلے کا تازہ بیان ہے، کہہ رہے ہیں کہ اسلام نہ تقریر سے پھیلا ہے نہ تلوار سے پھیلا ہے، یعنی ہم جو طریقے سے کام کر رہے ہیں نا تبلیغی جماعت والے، یہ نظام الدین کی ترتیب، اس طریقے سے آپ کام کرو گے تو ہی اسلام پھیلے گا اور تو ہی آپ کا دعوت کا فریضہ ادا ہوگا۔ اسلام تلوار سے نہ پھیلا ہے نہ آئندہ پھیلے گا، نہ تقریر سے نہ تلوار، نہ تقریر سے نہ تلوار، نہ تقریر سے نہ تلوار۔ اسلام تلوار سے نہ پھیلا ہے نہ تلوار اسلام کے لیے تلوار ہے بھی نہیں، یہ خیال بھی غلط ہے لوگوں کا، تلوار کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بھی عجیب تضاد بیانی ہے، کہہ رہے ہیں کہ تقریر سے اسلام کبھی پھیلا ہی نہیں، اور خود یہ بات تقریر میں کہہ رہے ہیں، یعنی تقریر ہی کا انکار کر رہے ہیں اور تقریر ہی میں اس بات کو دہرا رہے ہیں۔ بتائیے، جس نبی نے اپنے انتقال کے بعد اپنے ورثے کے اندر تلواریں چھوڑی ہوں، اس نبی کے ممبر سے اتنا بڑا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے۔ پھر مولانا سعد صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر سال 4 مہینے لگانا یہ اللہ کا امر ہے، اور ہر سال 4 مہینے اللہ کا امر سمجھ کر، اللہ کا امر سمجھ کر ہر سال 4 مہینے ہمیں اللہ کے راستے خروج۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال کا چلہ لگاتے تھے۔ چلہ لگانا کون سا لازم اور ضروری ہے؟ سید القراء ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال کا خروج چھوٹ گیا، وہ بھی اس لیے جماعت کا ذمہ دار ایک نیا آدمی ان سے عمر میں کم تھا، یہ کہا کہ اس جوان کی عمارت میں نہیں نکلنا، میں پرانا ہوں یہ نیا ہے، میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، اس لیے اس سال کا چلہ نہیں لگانا۔ ہر سال نکلتے تھے، اس لیے اس سال کا چلہ نہیں لگانا، ہر سال نکلتے تھے۔ اور سب سے مشہور جملہ جس کو مولانا سعد صاحب بار بار کہتے ہیں، کام کو سیرت پر لانا ہے، کام کو سیرت پر اور کام کو سنت پر لانا ہے، رواجی طریقے سب سنت کے خلاف ہے۔ بھائی جب اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کو مطلق رکھا ہے، اس کا کوئی طریقہ ہی فکس نہیں کیا، تو آپ کون سی سیرت پر لے کر جا رہے ہو کام کو؟ شریعت میں تو اس کا کوئی طریقہ متعین ہی نہیں ہے، تو کون سی سیرت پر لے کر جا رہے ہو آپ کام کو؟ ویل ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ، آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ تبلیغ کا ایک ہی طریقہ متعین ہو گیا اور جو ہمارے اس طریقے سے کام کرے گا اسی کا تبلیغ کا فریضہ ادا ہوگا، کیونکہ تبلیغ واجب مخیر ہے ہی نہیں، تبلیغ تو امر مطلق ہے۔ یعنی ایسا ہے ہی نہیں کہ شریعت نے تبلیغ کرنے کے کچھ آپشنز دے دیے ہوں، ان میں سے 4 کو کینسل آؤٹ کر کے 1 بچ گیا تو آپ نے اس کو فکس کر دیا، بلکہ شریعت نے تو تبلیغ کا آپشن دیا ہی نہیں، تو آپ
किस तरीके को कैंसल आउट कर रहे हो? शरीयत ने तो उसको मुतलक रखा है, यानी ये लॉजिकली भी साबित नहीं हो सकता। इसलिए जो उलमा ये कहते हैं कि देखो तबलीग करना जरूरी है या अपनी इस्लाह करना जरूरी है और तबलीग और इस्लाह इस तरीके के अलावा हो नहीं सकती, वो इस तरह के जुमले कहना बंद कर दें, क्योंकि तबलीग वाजिब मुखय्यर नहीं है और क़यामत तक इसका कोई भी तरीका फिक्स हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला हम सब की बिदअत से हिफाजत फरमाए। और हमारी आज की क्लिप का टेक अवे ये है कि मौलाना साद साहब 100% बिदअती हो चुके हैं। मुझे जर्रा बराबर भी डाउट नहीं है। उनके बयानात सुनना और उनकी बताई हुई तरतीब पर काम करना ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरे आम रख दिया। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, ये नसीहत है नसीहत मानने वालों के लिए। हादा व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।